السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آثار و تبرکات کا ذکر جاری ہے، یعنی انبیاء کرام، صالحین اور خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی چیزیں یقیناً ہمارا عقیدہ ہے یہ ساری چیزیں قابل تعظیم ہیں، ہم پر ان کا ادب و احترام لازم اور ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں برکت والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی برکت سے دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلائیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں پر فتح بھی عطا فرماتا ہے۔ گزشتہ جمعہ میں اس کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی کہ جو چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تعظیم ہیں اور برکت کے حصول کا ذریعہ، اور اس میں سے کچھ مثال کے طور پر نشانیاں بیان کی گئی تھی۔ یعنی یہ جو تبرکات ہیں، خاص طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات، حضور کی ذات بابرکات سے نسبت رکھنے والی چیزیں، جیسے حضور کا کرتا مبارک، حضور کا تہبند شریف، حضور کی چادر مبارک، حضور کا امامہ شریف، حضور کی نالین مبارک، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ مبارک، یہ ساری چیزیں برکت والی ہیں، اور ہم ان کی زیارت بھی کرتے ہیں اور ان سے ہم برکتیں حاصل بھی کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے اور حدیث سے بھی ہے۔ یہی بات چل رہی تھی کہ ہم جو تبرکات کو برکت والا سمجھتے ہیں، قابل تعظیم سمجھتے ہیں، تو ان میں برکت اللہ نے رکھی اور ان کو قابل تعظیم اللہ نے بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صالحین سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے۔ تو میں نے وہ نشانیاں ذکر کی تھی، قربانی کے جانور جیسے مثال کے طور پر، کہ وہ قابل تعظیم ہیں کیونکہ ان کے ذریعے سے ایک بہت بڑی عبادت قربانی ادا کی جاتی ہے، تو اللہ نے ان کو بھی اپنی نشانیوں میں شمار فرمایا، اور پھر وہ جانور بھی قابل تعظیم اور حصول برکت کا ذریعہ بن گئے۔ پھر صفا و مروہ کے بارے میں نے تفصیل بیان کی کہ صفا و مروہ میں برکت کہاں سے آئی۔ صفا اور مروہ پہلے تو یہ معمولی پہاڑیاں جیسے دوسرے پہاڑ ہوتے ہیں ویسے یہ پہاڑ تھے، لیکن حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے نسبت ہو جانے کی وجہ سے صفا اور مروہ پہاڑ بھی برکت والے ہو گئے۔ پھر میں نے ذکر کیا خانہ کعبہ کے بارے میں، آپ کو یاد آ رہا ہوگا، ذہن میں وہ باتیں تازہ ہو رہی ہوگی۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اس میں مدد کی، اور بعد میں بھی یہ نیک لوگوں کا اس سے تعلق رہا، اور حضرت ابراہیم سے پہلے بھی انبیاء کرام اور صالحین کا خانہ کعبہ سے تعلق رہا، اور انہی انبیاء کرام اور صالحین کی نسبت کی وجہ سے خانہ کعبہ بھی قابل تعظیم ہو گیا کہ آج دنیا کے دور دراز علاقوں سے لوگ وہاں پر
پر پہنچتے ہیں اور خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خانہ کعبہ، اور پھر وہیں پر ایک جگہ ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم، وہاں پر وہ پتھر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ وہ پتھر جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جنت سے لایا گیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے۔ اب جیسے جیسے خانہ کعبہ کی دیوار بلند ہوتی جاتی تھی وہ پتھر بھی بلند ہوتا جاتا تھا، اور اس پتھر نے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقش کو محفوظ کر لیا تھا۔ یہ بڑا برکت والا پتھر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جگہ میں کوئی تو بات ہے، وہ جگہ قابل تعظیم ہے، وہ جگہ اللہ کی نشانیوں میں سے، وہ جگہ برکت والی ہے، تبھی تو وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ جائیں گے وہاں پر، اور جو لوگ گئے ہیں تو وہ لوگ یہ بات محسوس کریں گے وہاں متوے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ مقام ابراہیم کے قریب پہنچیں گے تو متوا وہ چلاتا رہتا ہے، یہ ایک معمولی سا پتھر ہے، اس میں کوئی برکت نہیں، یہ ایک معمولی سا پتھر ہے، یہ عام پتھروں کی طرح ہے، اس میں کوئی برکت نہیں، وہ بولتے رہتے ہیں متوے۔ تو ان کے اعتبار سے برکت نہیں ہے، ایمان والوں کے اعتبار سے برکت ہے۔ ان کو نہیں ملتی ہوگی، ان کو برکت نہیں ملتی ہوگی تو کہتے ہیں، اور ان کو کہنے دیا جائے ہم تو عشق والے ہیں، ہم نسبت والے ہیں، اور ساری برکتیں عشق والوں کے لیے ہیں، نسبت والوں کے لیے۔ یقیناً ہمیں برکتیں ملتی بھی ہیں، اور وہ جیسے دوسرے مقدس مقامات، بیر روحاں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا جس کو بیر شفا بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے کہیں تشریف لے جاتے تھے یا کہیں سے واپس آتے تو وہاں ٹھہرتے تھے، اس کنویں کے پاس ٹھہرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ اس کنویں کا پانی نوش فرمایا ہے، اور بعض روایتوں میں آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن بھی اس کنویں کے اندر ڈالا ہے۔ اب سوچے کہ جس کنویں سے حضور نے پانی پیا ہو، یا جس کنویں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک ڈالا ہو، وہ بیر شفا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس میں شفا نہیں ہوگی تو کیا؟ اس پانی کو پینے کی وجہ سے ہماری بیماریاں دور نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یقیناً ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ پانی پیا جائے تو اللہ شفا عطا فرماتا ہے، بلکہ مدینے کی مٹی میں شفا رکھی ہے اللہ نے۔ کہا جاتا ہے نا خاک شفا، یہ وہی مدینہ جس کو ایک زمانے میں یثرب کہا جاتا تھا، اور یہاں کی ہوا لوگوں کو راس نہیں آتی تھی، لوگ آتے تھے یثرب میں، یہ یثرب پہلے کے اعتبار سے کہنا ورنہ اب نہیں کہہ سکتے، اور وہاں آتے تھے لوگ، جب آتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے، یہاں کا پانی لوگوں کو راس نہیں آتا تھا، یہاں کی ہوا راس نہیں آتی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں تو یہی مٹی جو کبھی کسی کو راس نہیں آتی، یہی پانی جو کبھی کسی کو راس نہیں آتا تھا، اور یہی ہوا جو کبھی کسی کو راس نہیں آتی تھی، اب وہ مٹی خاک شفا بن گئی، وہ پانی بھی شفا دینے والا بن گیا، اب وہ ہوا بھی خوشگوار ہو گئی۔ یہ حضور کے قدموں کی برکت ہے۔ تو یہ نسبتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نسبت کی وجہ سے چیزوں کو فضیلتیں عطا فرما دیتا ہے، اور نسبت کی وجہ سے چیزیں بلند و بالا مرتبہ اختیار کر لیتی ہیں، قابل تعظیم ہو جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ کی نشانیوں کی بات چل رہی تھی، قرآن مجید سے ثبوت کے طور پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسی کیسی چیزوں کا ذکر کیا۔ انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی تابوت سکینہ ہے۔ تابوت سکینہ یہ ایک صندوق تھا، ایک پیٹی نما، تو یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اس میں کیا تھا اس میں ہم کو غور کرنا ہے، اور اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کے پیچھے کے واقعات کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت شمویل علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی بنائے گئے۔ اب اس زمانے میں بنی اسرائیل پر ایک بادشاہ مسلط کیا گیا جو بڑا ظالم و جابر بادشاہ تھا، جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، اس کا نام تھا جالوت۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک نیک آدمی، ایک عالم شخص اور بڑا شجاع بہادر طاقتور شخص کو بنی اسرائیل کا بادشاہ مقرر کیا، اس کا نام تھا طالوت۔ حضرت شمویل اللہ کے نبی، انہوں نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ حضرت شمویل کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ نبوت یہ لاوا ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، اور بادشاہت اور سلطنت یہ یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں چلی آ رہی ہے،
اور طالوت کا معاملہ یہ ہے کہ نہ وہ یہودا کی اولاد میں سے ہے نہ وہ لاوا کی اولاد میں سے ہے، تو وہ ہمارے بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ بادشاہ ہیں تو ان کو تو یہودا کی اولاد میں سے ہونا چاہیے تھا، ابھی تک جو بھی ہمارے بادشاہ رہے ہیں وہ یہودا کی اولاد میں سے رہے۔ تو حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو سمجھا ایسی بات نہیں ہے، بادشاہت کا تعلق خاندان یا نسل سے نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنا دے، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کی بات کو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ صفاہ علیکم وزادہ بسطا فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تم پر بادشاہت کے لیے چن لیا ہے اور اسے علم میں اور جسم میں زیادتی عطا فرمائی، یعنی علم بھی بہت زیادہ ہے، آسمانی کتابوں کا علم بھی رکھتے تھے طالوت، اور جسم میں بھی زیادتی۔ جسم میں زیادتی کا کیا مطلب ہے کہ بڑے بہادر تھے اور بڑے شجاع تھے اور بڑے طاقتور اور توانا تھے۔ تو یہ، اور پھر آگے فرمائے کہ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت عطا فرماتا ہے۔ تو اس کا تعلق خاندان سے نہیں ہے، اس کا تعلق نسل سے نہیں، اس کا تعلق نسب سے نہیں ہے، اللہ جسے چاہے بادشاہ بنائے، لیکن پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی کوئی نشانی ہونی چاہیے، ہمارے پاس نشانی لائیے، وہ نشانی آئے گی، وہ دلیل آئے گی، تب ہم طالوت کو بادشاہ مانیں گے، ورنہ ایسے ہم بادشاہ نہیں مانیں گے۔ اب بنی اسرائیل کے تو بڑے معاملات، بنی اسرائیل تو انبیاء کرام سے کیسے کیسے مطالبات کرتے تھے، اللہ کی پناہ واقعات سنیں آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام کے، تو ایسے ایسے مطالبات انہوں نے کیے ہیں انبیاء کرام سے، کبھی معجزات کے مطالبات کر دیتے، کبھی اللہ کا دیدار کرنے کا مطالبہ کر دیتے، کبھی کھانے پینے کی چیزوں کا مطالبہ کر دیتے۔ یہ ایسی قوم تھی بنی اسرائیل، اور بہرحال ان کے مطالبات پورے بھی ہوتے تھے۔ اب یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ طالوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا ہے، تو اس کی نشانی کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، حضرت شمویل نے ان سے کہا وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ ان کی بادشاہ، ان کے نبی نے ان سے کہا، یعنی حضرت شمویل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، یعنی طالوت کی بادشاہت اور سلطنت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں دلوں کا چین ہے، جس میں دلوں کا سکون ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور اس تابوت کے اندر معزز موسیٰ اور معزز ہارون علیہم الصلاۃ والسلام کے ترکے کی بقیہ چیزیں ہوں گی، بچی ہوئی چیزیں، یعنی ان کے تبرکات ہوں گے، اور اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ تابوت سکینہ کی بات، لیکن ابھی تک تو نشانی آئی نہیں تھی۔ تو پہلے مرحلے میں جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو طالوت نے لوگوں کو کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے چلو، دشمنوں کا مقابلہ ہے، دشمنوں سے جنگ کرنی ہے۔ تو اس وقت وہ بنی اسرائیل کے لوگ بہانے کرنے لگے، کیونکہ بادشاہ مان نہیں رہے تھے وہ لوگ، طالوت کو بادشاہ انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا تھا، تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے کیوں جاتے ہیں؟ بہرحال بہانے کر کے سب پیچھے ہٹ گئے، ہم نہیں آئیں گے، ہمیں تو یہ کام ہے، ہمیں تو وہ کام ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، تو بہانے کر کے پیچھے۔ اور طالوت کے ساتھ صرف 313 لوگ تھے بیت المقدس سے، جب یہ لشکر روانہ ہوا میدان جنگ کے لیے تو صرف 313 لوگ تھے، اور انہی 313 لوگوں میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تھے، جو بعد میں اللہ کے نبی ہوئے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور جب یہ لشکر پہنچا اور جالوت سے مقابلہ ہوا، جو ظالم و جابر بادشاہ مسلط کیا گیا تھا، جالوت سے مقابلہ ہوا، تو حضرت داؤد علیہ السلام لشکر میں شریک تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ہی جالوت کو قتل کیا۔ اور پھر جالوت کو قتل کرنے کی وجہ سے طالوت اتنے خوش ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا، اور طالوت کے بعد یہ پوری بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کو مل گئی، اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر ہے، وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد کو حکمت بھی عطا فرمائی اور ملک بھی عطا فرمایا، یعنی بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور جو کچھ چاہا وہ داؤد کو سکھا دیا۔ تو وہ تابوت کی بات چل رہی ہے، تابوت سکینہ۔ یہ تابوت سکینہ کیا چیز ہے؟ اس پہ غور کریں، یہ صندوق، یہ شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا، شمشاد کی لکڑی، یہ بڑی مضبوط اور بڑی سخت لکڑی ہوتی ہے، اس لکڑی کا بنا ہوا یہ ایک صندوق تھا، پیٹی ایک، اور یہ
2 ہاتھ چوڑی اور 3 ہاتھ لمبی یہ پیٹی تھی. اور اس کے تعلق سے اس کی تفصیل تفاسیر کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کروں. یہ تابوت سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور اس تابوت کے اندر انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، انبیاء کرام کی تصویریں تھیں، اور آخر میں ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصویر، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک میں موجود، حضور کے مکان مبارک کی بھی تصویر، ایک سرخ یاقوت کے اندر وہ تصویر بنی ہوئی تھی. سرخ یاقوت یعنی لال رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بنی ہوئی تھی. اور حالت یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے ہیں اور قیام کی حالت میں ہیں، اور آپ کے ارد گرد آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے، یہ تصویر بنی ہوئی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تصویر تو حرام ہے، تصویر بنانا تو حرام ہے، تو تصویر اگر کوئی انسان بنائے تو حرام ہے. یہ جو تصویریں تھی وہ اللہ کی طرف سے آئی تھی، یہ حرام نہیں. تو اس میں انبیاء کرام کی تصویریں، حضرت آدم علیہ السلام نے ساری تصویروں کو دیکھا اور دیدار کیا. پھر یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا یہ تابوت سکینہ منتقل ہوتا ہوا بنی اسرائیل تک پہنچا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تابوت کے اندر توریت رکھتے تھے. توریت آسمانی کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو وہ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام اس میں رکھتے تھے اور بھی دوسرا سامان رکھتے تھے. چنانچہ اس تابوت کے اندر توریت کی تختیوں کے ٹکڑے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین مبارک بھی اس کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوتیاں بھی اس کے اندر موجود تھی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا، اور وہ من کا کچھ حصہ بھی موجود تھا جو من حضرت بنی اسرائیل پر اترا کرتا تھا. منہ و سلوہ واقعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کھانا نازل ہوتا تھا، ان کو فری میں یہ کھانا مل جاتا تھا، مفت میں یہ کھانا مل جاتا تھا. منہ و سلوہ، یہ من جو تھا وہ آسمان سے شبنم کی طرح گرتا تھا، درختوں کے پتوں پر جم جاتا تھا، اور وہ گھی کی طرح سفید ہوتا تھا اور شہد جیسا ذائقہ ہوتا تھا. اس کو وہ لیتے تھے اور اس کو کھا لیا کرتے تھے. پھر یہ جو سلوہ ہے یہ ایک قسم کا پرندہ ہوتا جو سمندر کی طرف سے اڑ کر آتا تھا اور خود بخود بھون کر ان کے پاس گر جاتا تھا، یا ویسے گر جاتا تھا اور اس کو بھون کر پھر بعد میں وہ لوگ کھا لیا کرتے تھے. اس طرح قدرت نے ان کے لیے فری میں مفت میں کھانے پینے کا انتظام فرما دیا تھا. لیکن پھر بھی وہ انسان ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا چربی ہوتی، تو ان کے بھی معاملات ایسے ہیں. فری میں کھانا ملا تو شکر ادا کرنا چاہیے، محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے، دکان چلانے کی ضرورت نہیں، تجارت اور کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں، فری میں کھانا ملا. نہیں، کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگ، دیکھیں کتنے ناشکرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک کھانے پر کب تک ہم صبر کرتے رہیں گے، کب تک ایک طرح کا کھانا کھاتے رہیں گے، ہمیں دوسرا کھانا چاہیے، ہمیں سبزیاں بھی چاہیے، ہمیں پیاز بھی چاہیے، ہمیں ککڑی بھی چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، یہ سب مطالبات کی. تو اب وہ منہ و سلوہ کا سلسلہ ختم ہو گیا. اگر انہوں نے یہ ڈیمانڈ نہ کی ہوتی تو ممکن ہے کہ اب تک وہ سلسلہ جاری ہوتا. یہ انسان کے ناشکرا ہونے، اور فرمایا بھی ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور بڑا جلد باز بھی ہے. بہرحال تو وہ بنی اسرائیل کے اوپر جو منہ و سلوہ نازل ہوتا تھا اس کا کچھ حصہ بھی اس تابوت سکینہ کے اندر موجود تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ کے موقع پر یہ تابوت سکینہ کو آگے رکھ دیتے تھے، لشکر کے سامنے رکھ دیتے تھے تاکہ بنی اسرائیل کو اس کی وجہ سے سکون حاصل ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی بنی اسرائیل کے اندر یہ تابوت باقی رہا اور آگے بڑھتا رہا، لوگوں تک یہ منتقل ہوتا رہا، وراثتاً ایک کے بعد دوسرے کو ملتا رہا. اور کیفیت یہ تھی کہ جب ان کو کوئی پریشانی پیش آتی، جب کوئی مصیبت آ جاتی تو تابوت سکینہ کو سامنے رکھ کر اس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو کامیابی ملتی تھی، ان کی پریشانیاں دور ہو جاتی تھی، ان کی مصیبتیں دور ہو جاتی تھی. اور تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دشمنوں پر فتح بھی عطا فرما دیا کرتا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں انبیاء کرام کے تبرکات، انبیاء کرام کے تبرکات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرماتا تھا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیا کرتا تھا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل میں خرابی پیدا ہو گئی، بنی اسرائیل میں بد عملی عام ہو گئی، برائیاں عام ہو گئی، گناہوں کے کام بہت زیادہ ہو گئے اور کثرت کے ساتھ وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر بنی اسرائیل پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا. یہ بڑی ظالم و جابر قوم تھی. اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم و ستم کیا، خوب ظلم و ستم کیا اور تابوت سکینہ ان سے چھین لیا.
قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل سے چھین لیا. اب بنی اسرائیل سے چھین تو لیا, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اس کا ادب کرتے تو اچھی بات ہوتی, اس کا احترام کرتے تو ٹھیک ہوتا, لیکن اس کو لے جا کر معاذ اللہ گندی اور ناپاک جگہوں پر اس کو رکھا ہے. تابوت سکینہ میں تبرکات ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ اس کی تعظیم ہونی چاہیے, لیکن اس کو لے جا کر انہوں نے گندی اور ناپاک جگہوں پر رکھا اور اس کی بے ادبی کی اور اس کی بے حرمتی کی, اور انہی گستاخیوں کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے, یہاں تک کہ ان کی 5 آبادیاں تباہ و برباد ہو گئی تبرکات کی توہین کرنے کی وجہ سے, تبرکات کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے کی وجہ سے. تو خبردار, ہرگز ہم بھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات ہوں یا کسی اللہ کے ولی کے تبرکات ہوں, کبھی بھی ہرگز بھی اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے, کبھی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے, ورنہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. ایک مومن اور سنی مسلمان کبھی بھی جان بوجھ کر تبرکات کی بے حرمتی نہیں کرتا, کیونکہ مومن تو جانتا ہے نا کہ یہ عظمت والی چیزیں ہیں, اور سنی تو جانتا ہے کہ یہ برکت والی چیزیں قابل تعظیم, تو وہ ویسے تو تعظیم کرتا ہے, لیکن کبھی کبھی انجانے میں بے ادبی ہو جاتی ہے. یہ بات ذہن میں رہے, کبھی کبھی انجانے میں بے حرمتی ہو جاتی ہے, ادب کے تقاضوں کو ہم پورا نہیں کر پاتے. ایک ہمارے استاد گرامی بیان کرتے ایک واقعہ کہ ان کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. ٹھیک ہے, ہمارے آپ کے بھی گھر میں ہوتے ہیں, تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. بولے کہ میں نے تو ایک کمرے میں لے جا کر اس کو رکھ دیا, لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بڑے معاملات, بہت پریشانیوں کا سامنا, مصیبتیں, کبھی گھر میں یہ بیمار ہو گیا, کبھی وہ بیمار ہو گیا, کبھی بچے بیمار ہو گئے, کبھی بیوی بیمار ہو گئی, کبھی میں خود بیمار ہو گیا, اور طرح طرح کی مصیبتیں, دوسرے بھی معاملات, مال کو لے کر بھی, کاروبار کو لے کر بھی دوسری پریشانیاں, پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. یہ مصیبتیں اچانک سلسلہ وار مصیبتیں کیوں آ رہی؟ تو میں نے غور و فکر کیا, استاد گرامی فرماتے ہیں میں نے غور و فکر کیا کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں, یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں. میں نے غور و فکر کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ جس کمرے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہیں, وہاں کما حق ہو اس کی تعظیم نہیں ہو پا رہی, کیونکہ اس کمرے میں بچے کھیلتے بھی ہیں, اس کمرے میں بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں, اس کمرے کے اندر بچے گندگی بھی کر دیتے ہیں, پیشاب پاخانہ بھی کر دیتے ہیں. یہ منہ مبارک کی تعظیم کے خلاف ہے, اور یقین جانیے یہ اسی کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں, اور یہ پریشانیاں جو آ رہی ہے منہ مبارک کی تعظیم نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کی بے ادبی ہونے کی وجہ سے یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں. استاد گرامی فرماتے ہیں کہ میں نے پھر منہ مبارک کا جو بکسا تھا اس کو لیا اور مسجد میں لے جا کر رکھ دیا, تاکہ وہاں پر اس کی تعظیم ہو سکے اور وہاں اس کی کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے. تو بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو لے جا کر مسجد میں رکھ دیا تو پھر وہ مصیبتوں کا سلسلہ بند ہو گیا, وہ پریشانیوں کا سلسلہ بند ہو گیا. تو تعظیم ہونی چاہیے, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں انبیاء کرام کے تبرکات کی جب ان لوگوں نے, قوم عمالقہ نے بے حرمتی کی تھی تو 5 بستیاں ان کی تباہ و برباد کرتی گئی. یہ تو ہمارے آقا کے تبرکات ہیں جو امام الانبیاء ہیں, جو سید المرسلین ہیں, ان کے تبرکات کی کیسی تعظیم ہونی چاہیے. تو تعظیم اور کسی بھی ادنا سی بھی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال قوم عمالقہ کو یقین ہو گیا کہ تابوت سکینہ کی بے ادبی کی وجہ سے اور اس کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آ رہی. تو لوگوں نے کیا کیا, تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھا اور جو بیل تھے ان کو ہانک دیا, بیل کو چھوڑ دیا. اب یہ بیل گاڑی چلنے لگی, درمیان سے فرشتوں نے تابوت سکینہ کو اٹھا لیا اور بنی اسرائیل کے سامنے وہ تالوت کے پاس وہ تابوت لے کر آئے. تو اب وہ نشانی مانگ رہے تھے, بنی اسرائیل نے نشانی مانگی تھی حضرت شمویل علیہ السلام سے کہ کوئی نشانی ہو. تو حضرت شمویل نے کیا کہا, تمہارے پاس تابوت سکینہ آئے گا اور فرشتے اٹھا کر لائیں گے. اور نشانی آ گئی. جب نشانی کو دیکھا بنی اسرائیل نے, تابوت سکینہ کو دیکھا, اب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے اور طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بادشاہ بنایا گیا. تو اب اس میں کوئی شک نہیں رہا, اب کوئی شبہ نہیں رہا, اور اس کو طالوت کو ان لوگوں نے بادشاہ تسلیم کر لیا. اور اب کی بار جو جہاد کے لیے نکلے ہیں تو 313 نہیں بلکہ 70,000 بنی اسرائیل کے افراد طالوت کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے نکلے. تو سوچنے جیسی بات ہے کہ جب انبیاء کرام کے تبرکات میں اتنی برکتیں ہیں,
وہ تابوت سکینہ میں اتنی برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کی پریشانیوں اور بیماریوں کو دور کر دیتا، ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا اور ان کو فتح عطا فرما دیا کرتا تھا دشمنوں کے خلاف، اور اس کی تعظیم ان پر لازم قرار دی گئی تھی اور اس کا ادب و احترام ان پر ضروری قرار دیا گیا تھا۔ تو ہمارے نبی کے تبرکات میں کتنی برکتیں ہوئی۔ ایک اور نشانی بیان کر کے بات کو ختم کر دوں، وقت ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا مبارک، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے، اور اس میں کیسی برکت، یہ کرتا کیا تھا وہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ کرتا جنت سے آیا تھا، قمیص، اور جنتی ریشم سے بنایا گیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، واقعہ معلوم ہے آپ کو، تو ان لوگوں نے کپڑے اتار دیے تھے تاکہ کپڑے کی وجہ سے کوئی آسانی نہ ہو جائے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار دیے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بغیر کپڑے کے آگ میں ڈالا جانے لگ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے یہ قمیص مبارک لے کر آئے تھے، جنت سے یہ کرتا لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی وجہ سے آگ میں محفوظ رہے، جلنے سے محفوظ رہے۔ یہ مبارک کرتا اور یہ مبارک قمیص حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملا، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد یہ کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، اور یہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویذ بنا کر پہنایا۔ وہ واقعہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ کتنے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 6 بیٹے ایک بیوی سے اور باقی کے 4 بیٹے وہ دوسری 2 بیویوں سے تھے۔ ایک بیوی جو پہلی والی بیوی ان کا نام لیا بنت لیان تھا، اور یہ بعد کی جو 2 بیویاں تھیں ان میں سے ایک کا نام زلفا تھا اور ایک کا نام بلہا تھا، تو 4 بیٹے ان سے، تو یہ 3 بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، اور 2 بیٹے لیا کی بہن راحیل سے تھے، ان میں سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اور دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت بنیامین رضی اللہ عنہ۔ تو یہ 12 بیٹے ہوئے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی محبت فرماتے تھے اور ان کے بھائی سے بھی بڑی محبت کرتے تھے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف کو نبوت کا مرتبہ ملنے والا ہے، اس لیے وہ فطری طور پر محبت تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ توجہ تھی، تو ان کے جو 10 بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جلنے لگے۔ وہ حسد پیدا ہو گیا کہ ہمارے والد صاحب یوسف سے بڑی محبت کرتے ہیں اور یوسف کی طرف بڑی توجہ دیتے ہیں، ہماری طرف کوئی توجہ نہیں، ہم سے کوئی محبت نہیں کرتے۔ تو آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو راستے سے کیسے ہٹایا جائے۔ لوگوں نے، وہ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو کچھ نے مشورہ دیا کہ کسی دور دراز علاقے میں جا کے اس کو پھینک دیا جائے تاکہ وہ کہیں چلا جائے یا کوئی اس کو اٹھا کر لے جائے، تاکہ ہمارے والد کی پوری توجہ ہماری طرف ہو جائے۔ تو ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ نہیں، ایسا نہیں کرتے، بلکہ ایک کام یہ کرتے ہیں کہ کسی اندھیرے کنویں میں لے جا کر یوسف کو ڈال دیتے ہیں، وہاں کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی قافلے والا، اور یوسف کو اٹھا کر لے جائے گا اور ہمارے راستے سے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ بہرحال ان لوگوں نے مشورہ کیا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یوسف کو آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے اور پھل کھائے، جنگل کے پھل کھائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تم اس کو لے کر جانے کی تو بات کرتے ہو، لیکن کہیں یوسف کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے جائے اور تم غفلت میں رہ جاؤ، تمہیں پتہ نہ چل پائے، کیونکہ اس علاقے میں، یہ کنعان کا علاقہ تھا، اس علاقے میں بھیڑیے کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا تھا کہ لے کر مت جاؤ کہ کہیں کوئی بھیڑیا اس کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو لوگوں نے کہا نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم لے کر جاتے ہیں۔ بہرحال کسی طریقے سے حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، تو یہ 10 بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر پہنچے اور غلط ارادے کے ساتھ لے کر جا رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر۔ بہرحال وہ ایک کنواں آیا، وہ اندھیرا کنواں تھا، اس کے اندر اندھیرا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں کے اندر ڈال دیا، کنویں میں پھینکنا تھا۔ ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اپنے پروں پر حضرت یوسف کو اٹھا دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر بہرحال ایک قافلہ وہاں سے گزرا، وہ پانی بھرنے کے لیے اس کنویں کے قریب پہنچے تو دیکھا تو اندر تو ایک لڑکا ہے اور بڑا ہی حسین و جمیل لڑکا ہے۔ تو قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور وہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ یہ قافلہ مصر پہنچا۔ اب یہ جو لوگ تھے قافلے والے، اس میں ایک کا نام مالک بن زیر تھا، اور اسی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں نیلامی کے لیے پیش کر دیا، بازار میں کھڑا کر دیا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ لوگ آئیں گے اور اچھی قیمت دے
لے کر اس کو خرید کر لے جائیں گے. بہرحال بہت لوگ آئے اور نیلامی ہونے لگی, بولیاں لگنے لگ گئی. بہرحال آخر کار حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے خریدا, جو مصر کا بادشاہ تھا. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے لیے کیسے اسباب مہیا فرماتا ہے. اور بھائیوں نے تو سوچا تھا کہ ہمارے راستے سے ہٹ جائے گا, ہمارے راستے کا روڑا اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. وہ مصر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے, اور پھر وہ زلیخا والا واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے, اس کو ہم چھوڑتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام آخر کار عزیز مصر کے بعد مصر کے بادشاہ بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مصر کی بادشاہت عطا فرمائی. اب کیا ہوا, زمانہ گزرا, دن آئے گئے ہوئے, تو ایک وقت ایسا آیا کہ کنعان میں قحط پڑ گیا اور اناج ختم ہو گیا, بڑے معاملات تھے, کھانے پینے کے مسائل پیش آ گئے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ جاؤ مصر میں جاؤ, اور بادشاہ مصر مال تقسیم کر رہے ہیں, اناج تقسیم کر رہے ہیں, تو ان کے پاس سے اناج لے کر آؤ تاکہ ہمارے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. تو یہی 10 بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا, یہ مصر پہنچے, کیونکہ بہت بڑا عرصہ, بہت لمبا عرصہ گزر چکا تھا, کئی سال گزر چکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ویسے نہیں پہچان پائے. ایک بار آئے, پھر دوسری بار حضرت یوسف علیہ السلام نے دوبارہ بھیج دیا تھا کہ اپنے بھائی کو ساتھ میں لے کر آنا, یعنی بنیامین کو ساتھ میں لے کر آنا, جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے. بہرحال پھر وہ لے کر آئے, اور اس کے بعد گفتگو ہوئی, اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا کہ یہ تو یوسف ہمارے بھائی ہیں. پھر معذرت کی, معافی مانگی, سب مسائل ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ میرے والد کا کیا حال ہے, میرے والد کا کیا حال ہے. تو بھائیوں نے جواب دیا کہ آپ کی جدائی کی وجہ سے, آپ سے جدا ہونے کی وجہ سے, اور آپ کے چلے جانے کی وجہ سے والد صاحب اتنا روئے, اتنے آنسو بہائے کہ بہت زیادہ آنسو بہانے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے, آنکھوں کی روشنی چلی گئی. اب کیا ہوا, حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا, کہ میرا یہ کرتا لے کر جاؤ, یہ وہی کرتا تھا جو جنت سے آیا تھا, میرا یہ کرتا لے کر جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر یہ کرتا ڈال دینا, ان کی نگاہوں کی روشنی واپس آ جائے گی. فلما ان جاء البشیر القاه على وجه ابی فارتد بصیرا, اور جب یہ ہوا کہ وہ لے کر آئے, اس کرتے کو لے کر آئے, حضرت یعقوب علیہ السلام نے, ابھی وہ قافلہ دور ہی تھا, اس کرتے کی اور اس قمیص کی خوشبو کو سونگھ لیا, اور جو آپ کے پاس موجود تھے ان سے کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. پھر آنے والوں نے آیت کریمہ فلما ان جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا او کما قال اللہ تبارک و تعالی. تو وہ لوگ آئے, وہ کرتا لے کر آئے, اور کرتے مبارک کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے برکت والے کرتے کو جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا, آپ کی کھوئی ہوئی بینائی اور آنکھوں کی روشنی واپس آتی. یہ وہ برکت والا کرتا, انبیاء کرام سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس میں یہ برکت آ گئی. تو ہمارے نبی کے تبرکات میں کیسی برکت ہوگی. ہمارے نبی کے تبرکات یہ تو مومن کی نگاہ کو سکون پہنچاتے ہیں, اور مومن کے دل کو راحت پہنچاتے ہیں, مومن کی نگاہوں کو روشنی ملتی ہے. اور یہ تبرکات ایسے ہیں کہ بیمار اگر اس کی زیارت کر لے تو بیمار کو بھی شفا مل جائے. یہ ایسے تبرکات, تو ان تبرکات کا کے ذکر کا سلسلہ ابھی آگے جاری رہے گا. یہ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں, ہم قرآن کی روشنی میں ہم نے دیکھا, ابھی حدیثوں میں بھی دیکھیں گے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی کیسی کیسی برکتیں, اور صحابہ کرام نے کس طرح حضور کے تبرکات کو محفوظ کیا, انہوں نے اپنے پاس ادب کے ساتھ رکھا اور ہم تک پہنچایا. اس سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام بھی ان تبرکات کو قابل تعظیم سمجھتے تھے. اور ایک واقعات کا سلسلہ ہے, انشاءاللہ اس کو آئندہ کبھی ہم بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تبرکات کی زیارت کرنے, تبرکات کا ادب و احترام, اس کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کی بے ادبی اور بے حرمتی سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تبرکات کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر ہم سب کو قائم و دائم رکھے, اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.